بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے اللہ کے قرآنی فتوے کے خلاف مفتیوں کے فتوے کیوں۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں جہاد کے لیے جو فتویٰ کیا ہے، آسمانی فتویٰ دیا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، اور اس کے مطابق اللہ کا یہ حکم ہے، فتویٰ ہے، فیصلہ ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ان کافروں کو ان اپنے علاقوں سے نکال دو جن تمہارے علاقوں میں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی کافر تمہارے جن علاقوں پر قبضہ کر بیٹھے ہیں ان سے وہ قبضہ چھڑاؤ اور ان کے علاقے واپس لو۔ اب یہ فتویٰ جو ہے اللہ کے قرآن میں، یہ اسرائیل پر جو ہے اس دن جو ہے یہ لاگو ہو گیا ہے، مسلمانوں پر اس دن ہی لاگو ہو گیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینیوں کی زمین پر پہلے دن جو ہے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ یہ اللہ کا فتویٰ جو ہے اسی دن نافذ ہو گیا تھا، بعد میں نہیں۔ جس دن پہلے دن جو ہے انہوں نے قبضہ کیا اسرائیل نے فلسطینیوں کے علاقوں پر، اسی دن جو ہے یہ جہاد جو تھا وہ لاگو ہو گیا تھا مسلمانوں پر۔ لیکن مسلمانوں نے جو ہے فلسطین کو تباہ ہوتے ہوئے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی وجہ جو ہے بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں نے اپنے ملکوں میں یہود و نصارہ کا آئین جو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فتنہ قرار دیا ہے، اس فتنے کو مسلمان جو ہیں وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اپنے ملکوں میں۔ چونکہ کافروں کے اس فتنے، یہود و نصارہ کے اس فتنے کی وجہ سے وہ ان کے غلام ہو گئے ہیں، اور یہود و نصارہ اپنے اس فتنے کی وجہ سے جو ہے ان مسلمانوں پر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں، اور غلام جو ہیں مسلمان جو یہود و نصارہ کے فتنے کے ذریعے ان کے غلام بن چکے ہیں، ان کے فتنے کو مسلط کر کے اللہ کی زمین پر جو ہے ان کے غلام بن چکے ہیں، یہ غلام اپنے آقاؤں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے۔ اس لیے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے کا جو ہے جہاد کا حکم جو ہے مسلمانوں پر لاگو ہوتا ہے، اسرائیل کے پہلے دن کے ناجائز قبضے کے دن سے مسلمانوں نے جو ہے ذرا بھی عربوں کی جو ہے فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی اس غلامی کی وجہ سے۔ اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کو اچھی طرح پڑھا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ان کا فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان کے فتنے کو ختم کرنے کے بعد اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا مکمل دین نافذ ہو جائے۔ اللہ کے خلاف کافروں کے فتنے کو جو ہے روئے زمین سے اور اللہ کی مخلوق سے ختم کر کے اس کی جگہ اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرنا، یہ ہے حقیقی ایمان والوں کی منزل، جن کا ایمان سچا ہے، جن کا عمل جو ہے وہ کھرا ہے، صاف ہے، ایمان کے کھرے ایمان کے مطابق ہے، ان کی ہے یہ منزل کہ کافروں کے فتنے کو ختم کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ کافرون کے ذریعے نفاذ اسلام سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہ سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کی آخری آیت
کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میں تمہارے دین کو نہیں قبول کرتا، نہیں مانتا۔ یہی بائیکاٹ جو تھا یہی سبب تھا، یہی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نے جو ہے جب اس کافروں کو جو ہے ان کو کھری کھری سنا دی کہ ہم تمہارے کافرانہ دین کو، فتنے کو نہیں مانتے، تو اسی وقت جو ہے جب مسلمانوں پر جو ہے تشدد شروع ہو گیا تھا مکہ میں، اور ان کے ان ظلموں کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے۔ یہ سورۃ کافرون کی آخری آیت پر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا عمل ہے کہ انہوں نے نظام کفر کا بائیکاٹ کیا۔ نفاذ اسلام کے لیے کفر کا بائیکاٹ جو ہے یہ پہلا سٹیپ ہے، پہلی کوشش ہے، جس کا کلمہ طیبہ ہے لا الہ، نہیں کوئی بھی معبود۔ سب سے پہلے تمام معبودوں کی نفی کر دی ہے، اور پھر فرمایا، نفی کے بعد فرمایا کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو یہ پہلا سٹیپ جو ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے اختیار کیا تھا، اس کے مطابق کافروں کے فتنے کا، نظام کا، ان کے آئین کا بائیکاٹ کیا۔ اب اس کافر جو ہے سورہ کافرون کے آئینے میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے ملک میں جو ہے علماء بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں اور سب ہیں، اور یہ سب فرقوں کے علماء مفتی جو ہے وہ کافروں کے فتنے کو اسمبلیوں کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ووٹوں کے ذریعے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے تو پہلا سٹیپ جو ہے اس کو ہی قبول نہیں کیا۔ یہ سیرت کے بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑی کانفرنسیں جو ہے منعقد کرتے ہیں، بہت جو ہے وہ عاشق رسول کے دعوے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب زبان سے ہے، یہ زبانی کلامی ہے، عملی نہیں ہے۔ مکہ کے، مدینہ کے جو منافق تھے ان کا بھی یہی رویہ تھا، زبان سے اسلام کی بات۔ عبداللہ بن ابی جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر، نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھ کر بلند آواز سے نبی علیہ السلام کی باتوں کی تائید کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی تائید کرتا تھا، لیکن اندر سے جو ہے وہ کفر جو ہے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ زبان سے جو ہے وہ اسلام کی بات کرے، اور دل اور ایمان سے، عمل سے جو ہے وہ کافروں کے فتنے کی حمایت کرے، جیسے کہ ہمارے ملک میں یا دیگر مسلمانوں کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ اب جب یہ مسلمان جو ہیں یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کریں گے اللہ کی زمین پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مقابلہ ہے، بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بہت بڑی سرکشی ہے کہ جس دین کو، آسمانی دین کو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اللہ کی زمین پر، جزیرۃ العرب سے جو ہے کفر و شرک کو مٹا کر، پہلا سٹیپ کافروں کے فتنوں کو، مشرکین کے فتنوں کو مٹا کر، ختم کر کے، یہ دیکھیں 100% عمل نظر آتا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا ان دونوں آیتوں میں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 193۔ جزیرۃ العرب سے سب سے پہلے جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے کفر و شرک جو ہے اس کا خاتمہ کیا، کفر و شرک سے اللہ کی زمین کو پاک کیا۔ پھر جو ہے اس جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اسمبلیاں نہیں بنائیں کہ ان اسمبلیوں کے ذریعے جو ہے لوگوں کے لیے آئین بنایا جائے۔ یہ سیدھی سادھی باتیں جو ہے یہ ہمارے علماء اور مفتیوں کو جو ہے ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ویسے یہ علماء بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، لیکن ان کی سادہ سی باتوں جو ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی الیکشن نہیں کروائے تھے، کوئی ووٹنگ نہیں کروائی تھی، کوئی جو ہے اسمبلیوں کے بدماش اور چور ڈاکو جو ہے اور جاہل جو ہے وہ اکٹھے کر کے ان سے جو ہے زمین والوں کے لیے آئین نہیں بنوایا تھا، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے آسمانی دین کو جزیرۃ العرب جہاں سے کافروں کا فتنہ جو ہے صاف کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا مکمل دین نافذ کیا۔ کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ سچ نہیں ہے؟ یہ کیسے ہیں ہمارے علماء اور مفتی جن کو یہ نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو ہے اس سے یہ حق جو ہے نظر نہیں آتا کہ وہ بھی جو ہے کافروں کے فتنے کا جو ہے بائیکاٹ کریں، پھر خاتمہ کریں اور اس کے بعد اللہ کا مکمل دین نافذ کریں۔ کب سے جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے یہ کافروں کا فتنہ مسلط ہے؟ کیوں؟ اس کا علماء اور مفتی کیوں ساتھ دے رہے ہیں؟ پیٹ کی خاطر۔ اس کافروں کے فتنے جو ہے جس کے اندر بدماشی پائی جاتی ہے، اس کے ذریعے جو ہے لاکھوں روپے جو ہے وہ علماء اور مفتی جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اسمبلیوں کا ساتھ دے کر اس کافروں کے فتنے کا ساتھ دے کر کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں۔ کیا یہ علماء اور مفتی جو ہے اس کمائی کو حلال سمجھتے ہیں؟ اگر یہ اس کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی دلیل کہاں ہے؟ کس آیت میں، کس نبی علیہ السلام کے فرمان میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو تم روزی حاصل کرو گے وہ بالکل 100% حلال ہوگی؟ تو یہ جو کافروں کے غلام ہیں انہوں نے نہ تو فلسطینیوں کی کوئی ان کے حق میں جو ہے اور اسرائیل ظالم کے خلاف جو کوئی آواز اٹھائی۔ اس دن سے، جس دن سے اسرائیل نے جو ہے یہ پہلے روز جو ہے فلسطینیوں کے علاقے پر قبضہ کیا تو اس دن سے لے کر آج تک، اور پھر جب یہ جنگ شروع ہوئی ہے پچھلے سال تو مسلمان ملکوں میں نے صرف بیان بازی جو ہے منافقانہ طرز عمل جو ہے صرف بیان بازی جو ہے اس کو اپنایا ہے اور ان کے بیچاروں کی کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کی عملی طور پر، اور ان کی بربادیوں اور تباہیوں اور شہادتوں پر جو ہے بالکل خاموش رہے۔ یہ ظلم دیکھ کر فلسطینیوں پر ہمارے علماء اور مفتی نے کوئی فتویٰ نہیں جاری کیا۔ یہ ان پر ہونے والے ظلم کو، یہودیوں کی طرف سے ظلم کو جو ہے دیکھ کر خاموش رہے ہیں۔ کیا یہ خاموشی جو ہے قرآن پاک کی روح سے جو ہے یہ جائز ہے؟ مچھلیاں پکڑنے والے یہودیوں کے گروہ میں سے جنہوں نے ان کو روکا تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے، اور جنہوں نے نہیں روکا تھا اور مچھلیاں پکڑی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بندروں کی شکلوں میں تبدیل کر دی، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ جو خاموش رہے، انہوں نے منع نہیں کیا، وہ بھی بندر بن گئے، اور جنہوں نے ان کو منع کیا تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اب یہ قرآن یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا ملک جو ہے وہ تباہ کر دے کافر، اور مسلمانوں کو بچوں، بڑوں، بوڑھوں سب کو جو ہے وہ شہید کر دے، تو تم خاموش رہنا، اور جب وہ اتنی تباہی پھیل دے تو پھر تم جو ہے جو فتوے جاری کر دینا جہاد کے کہ اب جہاد فرض ہوا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے جتنے مفتیوں نے فتوے جاری کیے ہیں وہ ان دنوں کی تاریخ میں جاری کیے ہیں، اور اب کا لفظ ہے کہ اب جو ہے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد جو ہے یہودیوں کے خلاف اس دن سے جو ہے قرآن کی روح سے فرض کر دیا تھا جس دن انہوں نے پہلے کارروائی کی ہے فلسطینیوں کے علاقے پر قبضے کی۔ تو یہ ہماری جو ہے خاموشی،
یہ اس لیے ہے کہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کے جو ہے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے۔ ہم نے فلسطینیوں کو جو ہے شہید ہوتے دیکھا، ہم نے ان کے تباہی کے جو ہے سارے بیان کا جو ہے خبریں جو ہے وہ سنی، ان کی بستیاں تباہ ہوتی ہوئی ہم نے میڈیا پر دیکھی، سارے ظلم جو ہے اسرائیل کے ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے جو ہے کوئی آواز بلند نہیں کی۔ حتیٰ کہ پاکستان میں اگر جو ہے کچھ لوگوں نے جو سڑک پر آ کر جو ہے فلسطین کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف جو ہے مظاہرہ کیا ہے تو ان پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ یہ علماء اور مفتی جو ہے یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو اس قوم کی اصلاح کرنی تھی، آپ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے طرز عمل پر جو ہے لوگوں کو چلانا تھا کہ اس کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرو، اور جب یہ فتنے کے خلاف جو ہے جنگ کرو، جب ختم ہو جائے گا پھر جو ہے اللہ کے مکمل دین کو نافذ کرو۔ علماء نے تو یہ ہدایت دینی تھی اپنی قوم کو، لیکن جب علماء ہی جو ہے وہ کافروں کے فتنے میں فرنٹ لائن بن جائیں، سب سے اگلی صف میں جو ہے کھڑے ہو جائیں اس فتنے کو مسلط کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر، تو پھر باقی لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ کسی شاعر نے کہا ہے نا، چو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی۔ جب کعبے میں بت ہوں گے تو مسلمانی پھر کہاں سے ملے گی؟ جب کسی قوم کے علماء اور مفتی جو ہے وہ کفر کا ساتھ دے رہے ہوں گے، کفر کو اللہ کی زمین پر جو ہے مسلط کر رہے ہوں گے، تو پھر اسلام کا جو ہے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے اسلام کی بات جو ہے اسلام پر عمل جو ہے کون پیش کرے گا؟ تو سوچئے گا کیا نبی علیہ السلام نے کا رویہ جو ہے، آپ کا عمل جو ہے، صحابہ کرام کا جو کردار ہے ایسا تھا؟ انہوں نے کفر کو مسلط کیا تھا؟ یہ سیدھی سادھی بات جو ہے، جب ہمارے علماء اور مفتیوں کو سیدھی سادھی بات کی سمجھ نہیں آتی، اور ان کو سورۃ کافرون کی آخری آیت کا نہ ترجمے کا پتہ ہے، نہ اس کے مفہوم کا پتہ ہے، نہ اس کے ترجمے مفہوم جو ہے جس تناظر میں وہ اتری ہے بائیکاٹ کے لیے، ان کو اس کا بھی نہیں پتہ ہے۔ اور الحمد شریف جو ہے، جو ہم سارے جو ہے علماء اور مفتی ہمارے جو ہے وہ نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اس صورت کا نہ ترجمہ آتا ہے ان علماء اور مفتیوں کو، نہ ان کو جو ہے اس کا مفہوم آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر آیت ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ جو ہے وہ مالک ہے حقیقی بدلے کے دن کا۔ اگر ان مفتیوں اور علماء کو اس آیت کا پتہ ہوتا کہ ہمارے دنیا میں اعمال کا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں بدلہ دینا ہے، تو کیا یہ کفر اور فتنے کا ساتھ دیتے؟ یہ کس طرح جو ہے یہ فتنے کا ساتھ دے سکتے تھے اگر ان کو اس آیت کا ترجمہ اور مفہوم آتا ہوتا؟ یہ قرآن و حدیث سے بالکل کورم کورے ہے، اور انہوں نے جعلی جو ہے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے۔ اس ملک کے جتنے بھی فرقے ہیں، کسی ایک شخص نے بھی جو ہے، جو اپنے آپ کو عالم یا مفتی کہتا ہے، آج تک جو ہے اس بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا سورہ کافرون کے مطابق، جس کا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اعلان کیا تھا۔ کیا یہ میں الزام لگا رہا ہوں یا حقیقت ہے؟ آج تک جو ہے پہلا سٹیپ جو ہے اس کو ہی نہیں اختیار کیا، اور پیٹ کی خاطر، دنیا کی خاطر کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ بھئی اگر تم اسلام نہیں نافذ کرتے تو کم از کم بائیکاٹ تو کرو، لیکن بائیکاٹ بھی نہیں، اس لیے کہ وہ اس فتنے سے جو ہے وہ لاکھوں کو مار رہے ہیں، ان کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بھوکے مریں وہ۔ تو یہ ہے
جن ملکوں میں جو ہے یہود و نصارہ کا جو ہے فتنہ مسلط کیا ہے مسلمانوں نے، حکمرانوں نے، وہ سب کے سب جو ہے وہ فلسطین اور غزہ کی جو ہے تباہی کا تماشا دیکھتے رہے اور صرف منافقانہ طریقے سے بیان بازی کرتے رہے اور آج تک بیان بازی کر رہے ہیں اور جعلی فتوے جو ہے وہ مسلط لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ فتوے یہ سارے فتوے جو دیے گئے ہیں یہ سب جعلی ہیں، یہ اللہ کے آسمانی جو ہے فتوے کے جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، ایمان والو کافروں کو اپنی اس سرزمین سے نکال باہر کرو جس سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی تمہاری زمین جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے ان کو ان سے نکال کر قبضہ چھڑاؤ، وہ علاقہ واپس لو۔ اس اللہ کے فتوے کے ہوتے ہوئے ان مفتیوں کے فتووں کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل جہالت پر جو ہے مبنی ہے۔ ان کو تو سورۃ کافرون کی آخری آیت کا مطلب بھی نہیں آتا، نہ ترجمہ نہ مطلب، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ان کو پتہ ہے کہ آپ کا جو ہے اخلاق اور سیرت کیسا تھا۔ آپ نے تو کفر کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، نہ صحابہ کرام کا ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جو ہے کفر کا بائیکاٹ کیا تھا سورہ کافرون کی آخری آیت کے اندر، اور ان کو جو ہے سورہ فاتحہ کی اس آیت کا بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور نہ اس سورہ فاتحہ کے آخری دو جملے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہ ان کو پتہ ہے علماء اور مفتیوں کو۔ نماز میں کیا کہتے ہیں مسلمان کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر جو غضب کیے گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ راستہ گمراہوں کا، ان دونوں قوموں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ وہ راستہ کون ہے؟ دین ہے، کہ ان دونوں قوموں کے پاس جو دین ہے، گمراہی کا دین، فتنہ جس کو اللہ نے فتنہ کہا ہے، یا اللہ ہمیں ان کے دونوں کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان علماء اور مفتیوں کو، جعلی علماء اور مفتیوں کو تو ان دو آیتوں کا نہیں پتہ، دو جملوں کا نہیں پتہ کہ ہم اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں نماز کے اندر، اور نماز چھوڑ کر پھر جو ہے ہم شیطانی جمہوریت کو ووٹ دینے بھاگ جاتے ہیں، پھر اسمبلیوں میں ہم شامل ہوتے ہیں، پھر جو ہے لوٹ مار میں جو ہے قوم کی لوٹ مار جو ہم خزانے کی کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ سورہ فاتحہ کیا کہتی ہے؟ یہ لوٹ مار میں ملوث ہیں، قوم کا حشر کر دیا انہوں نے لوٹ مار کر کے، ٹیکس جو حرام ہے اسلام کے اندر اس کو مسلط کر کے انہوں نے جو ہے اس قوم کا حشر کر دیا۔ بے روزگاری، مہنگائی، یہ وزیروں کبیروں کی بڑی بڑی 87 وزیروں کبیروں کی یہ جو ہے یہ فوجیں مسلط کر کے ہم نے اس قوم کا کیا حشر کیا۔ یہ تو لاکھوں کما رہے ہیں، یہ علماء اور مفتی اور دیگر جو ہیں اسمبلیوں کے ممبر، یہ لاکھوں کما رہے ہیں، سرکاری جو ہے رہائشیں، سرکاری سفر ہیں، سرکاری مشروبات ہیں، سرکاری کھانے ہیں، سرکاری سہولتیں ہیں، سرکاری لوٹ مار ہے، سب کچھ۔ کیا یہ حلال ہے؟ ان جعلی علماء اور مفتیوں میں سے کوئی آ کر جو فتوے دے رہے ہیں جہاد کے طرح، کوئی آ کر جو ہے میڈیا پر اس کی وضاحت تو کرے کہ یہ کافروں کی خدمت جو ہے لوٹ مار والی، اس کا معاوضہ جو ہے 100% حلال ہے، ذرا ثابت تو کرے، اور قرآن پاک یا حدیث مبارک کے روح سے یہ کس طرح یہ حلال ہے۔ تو اب جو فتوے آئے ہیں جہاد کے لیے، یہ اللہ کے فتوے کے جو ہے مخالفت ہے۔ اب فتووں کی کیا حیثیت ہے؟ فتویٰ دینا تھا تو اس وقت دیتے جب اس نے بدماشی شروع کی ہے یہودی نے، قرآن کی روح سے تو جو ہے ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ لازم ہو گیا امت پر، امت مسلمہ پر، جب انہوں نے پہلا جو ہے قبضہ کیا تھا اور بدماشی کی تھی۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بستیاں مسلمانوں کی وہ تباہ کر دیں کافر؟
کافر مسلمانوں کو یعنی ایمان کو وہ شہید کر دیں تو تم خاموش تماشائی بنے رہو، اور اس کے بعد جو ہے یہ جعلی کارروائی، جھوٹی کارروائی کا جو ہے مسلمان امت کو جو ہے دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے جو فتوے جاری کر دو تم، یہ جہاد فرض ہو گیا جی۔ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کے بعد تم جو ہے فتوے جاری کرو جہاد کے، جہاد فرض ہو گیا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے؟ کہاں نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے؟ یہ کون سے دھوکہ کر رہے ہو تم؟ کچھ اللہ کا حیا نہیں ہے تمہیں، کچھ اللہ کا خوف نہیں ہے، تم جعلی لیبل لگا رکھے ہیں قرآن کے ان آیتوں کا، قرآن کی ان آیتوں کا علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم لکم دینکم ولی دین، کافر اور تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہے حقیقی بدلے کے دن کا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی۔ اور ان دونوں کے جو ہے نظام، آئین اور فتنے کو جو ہے ہم مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ تو کیا یہ سورۃ فاتحہ کا حق ادا ہو رہا ہے یا اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ آئے ذرا کوئی مولوی جو ہے، کوئی مفتی جو ہے آ کر جو ہے میڈیا پر اس کی وضاحت تو کرے کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ خلوص ایمان ہے، خلوص عمل ہے، خلوص نیت ہے، یا یہ منافقت ہے؟ ذرا وضاحت تو کر دے آگے، تاکہ لوگ جو ہے ان جعلی علماء اور جعلی جو ہے مفتیوں کے فتنے سے گمراہ نہ ہو جائیں، گمراہی سے بچ جائیں۔ تو یہ ہے ہمارا حال۔ جب وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہم خاموش رہے ان کی بربادی اور تباہی پر، اور آج ہم نے جو ہے امت مسلمہ میں اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے فتوے جاری کر دیے۔ جہاد جو ہے اب آج جہاد فرض ہو گیا، جہاد آج فرض ہوا ہے۔ جب تم اللہ کا انکار کر رہے ہو، اللہ کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے فتوے کی مخالفت کر رہے ہو، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اللہ کے جو ہے فتوے کی مخالفت کر رہے ہو کہ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو ان کافروں کو اس اپنے خطے سے جس سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی اپنا مقبوضہ علاقہ ان سے واپس لو۔ یہ آج کے فتووں سے پہلے کا فتویٰ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ لوگ جو ہے ان فتووں کا جو ہے جھوٹ جو ہے، یہ فریب جو ہے، یہ دھوکہ جو ہے، یہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ امت اچھی طرح جانتی ہے یہ فتوے دینے کا۔ آج فتوے جب فلسطینی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، شہید ہو گئے، تو آج فتووں کا مقصد کیا ہے یہ لوگ جانتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ ایسے جعلی علماء اور جعلی مفتی ہیں جن کے پاس قرآن کا، سورۃ فاتحہ کا، یہ سورہ کافرون کا بھی علم نہیں ہے، یہ لوگ جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی سورہ مائدہ نہیں پڑھی؟ ان جعلی علماء اور مفتیوں نے کیا کبھی سورہ مائدہ نہیں پڑھی انہوں نے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ 3 فتوے فرمائے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آگے آیت ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، آگے آیت ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یہ کون فتوے لگا رہا ہے؟ ان فتووں کا جو ہے علماء اور مفتیوں کو کوئی علم نہیں ہے، اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوا قرآن پڑھنے کا۔ اور ان 3 فتووں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأَنِحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت پر جو ہے
جو اللہ نے آسمان سے آئین اور قانون اتارا ہے، نظام زندگی اتارا ہے، اس کو آپ اس کے مطابق جو ہے آپ حکمرانی اور فیصلے کریں۔ کیا یہ سورہ مائدہ کی آیت نہیں ہے؟ اور آگے اللہ فرماتے ہیں آفا حکم الجاہلیت یبغون، کیا جہالت کا جو ہے وہ فیصلے چاہتے ہیں، جہالت کی حکمرانی یہ چاہتے ہیں لوگ۔ اور اس کا جواب جو ہے یہ ہمارے علماء اور مفتیوں کا کردار، ان کا ایمان جو ہے بالکل واضح ہے کہ یہ زمانے یہ جاہلوں کو، دنیا کے بدماش اور جاہل جو ہیں کافر، یہ ان کا نظام چاہتے ہیں، ان کے فیصلے چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے رویے سے، اپنے ایمان سے، شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کے تسلط سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے، جادی علماء اور مفتیوں نے، کہ ہم واقعی جو ہے دنیا کے جہلوں اور بدماشوں کا آئین جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ یہ ثابت کر دیا انہوں نے کبھی کوئی قرآن نہیں پڑھا۔ چلو سورہ مائدہ دور ہے، سورہ الفاتح دور ہے، جو روزانہ صورتیں پڑھتے ہیں کیا ان کا بھی ہمیں نہیں پتہ؟ الحمد شریف کا بھی ہمیں۔ پھر دیکھیں ہر فرقے کا مولوی جو ہے جمعے کے دن جو ہے خطبے میں پڑھتا ہے کہ انا احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل کل ہے، احسن، سب سے اچھا فرمان جو ہے، سب سے اچھی بات جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اللہ کا قرآن جو ہے اس میں جو بھی اللہ کا فرمان ہے، جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے، جو بھی اللہ کی نصیحت ہے، وہ ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر اچھی ہے، امن و سلامتی والی ہے، عدل و مساوات والی جو ہے وہ بات ہے۔ لیکن نہ ان خطبہ پڑھنے والوں کو اس کا پتہ ہے بھئی اس میں کیا ہم کہہ رہے ہیں، نہ سننے والے بیچارے جو جاہل رکھے ہیں، جن کو کہا ہے وہ قرآن کا ترجمہ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، 18 علوم کے بغیر نہیں پڑھو گے، جن کو ڈرا رکھا ہے کہ قرآن کو نہ ہاتھ لگانا، وہ بیچارے جو ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ نہ احسن الحدیث کتاب، احسن الحدیث کتاب اللہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ ظلم ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں کا اس قوم پر۔ اللہ نے اس قوم کا جو ہے انتخاب کیا تھا کہ کنتم خیر امت، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، میں نے تمہیں ساری امتوں سے بہتر بنایا، اخرجت للناس، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے چن لیا ہے، نکالا ہے، منتخب کر دیا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کافروں کے فتنے کے لیے یا پھر کسی اور کام کے لیے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے لوگوں کو جو ہے حقیقی بھلائی، سچے دین کی نصیحت کرنی، جو آسمانی دین جس کی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے لوگوں تک جو ہے دین پہنچایا، تم نے اس بھلائی، اس خیر کی تبلیغ کرنی دنیا کو، اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکنا ہے۔ کیا یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ 2 فریضے پورے کر رہے ہیں؟ طالوت کا واقعہ سورہ بقرہ میں ہے، ان کا بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ ہونا چاہیے تھا، اللہ نے طالوت علیہ السلام کو جو ہے ان کا بادشاہ بنا دیا۔ جو دنیا دار سردار تھے انہوں نے کہا کہ اس کا تو حق ہی نہیں بنتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، یہ سرداری جو ہے، یہ بادشاہ جو ہے، یہ تو ہمارا حق ہے۔ یہ دنیا کے لٹیرے ڈاکو جو ہے وہ دنیا کے مال کی بنیاد پر اپنے حق جو ہے سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دنیا کا مال جو ہے یہ بنیاد، میرے ہاں یہ بنیاد نہیں ہے حکمرانی کی یا
بادشاہت کی۔ میرے ہاں جو ہے بنیاد ہے کہ میں نے طالوت کو اس لیے تمہارا بادشاہ بنایا ہے کہ وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، العلم خاص علم ہے، اللہ کے آسمانی قرآن اور آسمانی تفسیر۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے، سورہ فرقان ہے، حوالہ دے رہا ہوں۔ لا یاتونک بمثل، یہ کافر جو ہے ہمارے آسمانی دین کی ایک مثال بھی نہیں لا سکتے۔ وجئناک، جبکہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں آپ کے پاس، بالحق، حقیقی سچائی کو، وَأَحْسَنَ تفسیرا، اور اس حقیقی سچائی قرآن پاک کی احسن تفسیر کو ہم لے کر آئے۔ ہم نے آپ کو جو ہے سب سے حقیقی سچائی، سب سے بڑی سچائی قرآن پاک دیا ہے، اور اس کی احسن تفسیر، آسمانی تفسیر جو ہے، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے 19 پارے میں پہلے رکوع میں بیان کیا کہ ہم نے وہ سب سے اچھی تفسیر اس قرآن پاک کی ہم نے آپ کو دی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 چیزیں تھیں، اور انہی 2 کی تدریس اور ان کے مطابق تربیت کی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی ان 2 کے ذریعے تربیت کر کے کیا فرمایا کہ خیر القرون کرنی، سب سے بہتر جو ہے تمام زمانوں سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت کی تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیرے اور موتی پہ جو ہے پیدا کر دیے تھے آسمانی دین کی کے ذریعے کہ ان کی چمک ساری دنیا میں پھیل گئی۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسی تربیت کہ جہاد میں بھاگ بھاگ کر جا رہے ہیں۔ اور موسیٰ بن نصیر جو ہے جو سمندر میں گھوڑا ڈالا تو کہتے اللہ اگر میرے راستے میں یہ سمندر حائل نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو جو ہے آگے فرانس تک علاقے تک اگلے علاقوں تک میں پہنچا دیتا۔ یہ تھی اللہ کے رسول اور ان کے دین کی تربیت۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تربیت میں 2 چیزیں تھیں، آسمانی دین قرآن اور اس کی تفسیر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ۔ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ بالکل جعلی علماء، جعلی مفتی آئیں میڈیا پر جو ہے مجھ پر لگائیں فتویٰ اور ثابت کریں کہ آپ اصلی عالم ہیں اور اصلی مفتی ہیں، ثابت کریں ذرا، میں ساری قوم سے معافی مانگ لوں گا، ذرا ثابت کریں کہ آپ اپنے آپ کو اصلی عالم اور اصلی مفتی جو ہے اپنے عمل، اپنے ایمان، اپنے رویے سے جو ہے جو تم نے اس قوم پر عذاب مسلط کر رکھا ہے، اس سے ذرا ثابت کریں کہ آپ جو ہے اصلی علماء اور اصلی مفتی ہیں۔ تم نے جو ہے لوگوں کو جو ہے اس دنیا کی جو ہے دنیا کو جہنم بنا دیا لوگوں کے لیے، لوٹ مار کر کے۔ تمہاری یہ اوقات ہے، تمہارا ایمان یہ ہے کہ تم اسمبلیوں کے لٹیروں جو ہے ان کے ساتھ مل گئے ہو تم، اور تم نے اسمبلیوں میں ایسے ایسے قانون پاس کیے ہیں کہ جو انتہائی شرمناک ہیں، جن پر رونا آتا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ جو ہے اگر جو ہے وہ کوئی ہیرا پھیری کر لیتا قوم کے ساتھ تو نیب اس پر کوئی قانون جو ہے نہیں بنائے، مقدمہ نہیں بنائے گی۔ یہ علماء اور مفتیوں، جعلی علماء اور مفتیوں جو تم نے پاس کیا ووٹ دے کر، کیا یہ ظلم ہے یا اسلام ہے؟ اس قوم کے ساتھ یہ ظلم ہے یا عدل و انصاف ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، تمہاری حالت جو ہے وہ نبی علیہ السلام بیان فرمائی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، انسان جب تو اللہ کا حیا چھوڑ دے، تجھے اللہ کا حیا اور خوف نہ رہے تو پھر تو جو مرضی کرتا جا۔
اور ہمارے ان پڑھ بزرگ جو ہے ایسے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ان کو اللہ کی، پنجابی سے کہیں اللہ دی وگ گئی ہے نظر، یعنی ان پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے، ان کی عقل جو ہے وہ بھلائی کے لیے، نیکی کے لیے کام ہی نہیں کرتی۔ تو جب ہم نے جو ہے کافروں کے فتنے کو مسلط کر رکھا ہے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے فیصلوں کے خلاف، اللہ نے آسمان سے جو ہے آئین بنا کر دیا ہے، اور ہم نے جو ہے چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے الیکشن کے ووٹوں کے ذریعے جو ہے اسمبلی میں پہنچا دیا۔ کیا یہ اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی نافرمانی ہے یا فرما برداری ہے؟ اگر یہ فرما برداری ہے تو پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہ فرما برداری کیوں نہیں کی؟ انہوں نے اسمبلیاں کیوں نہیں بنائی؟ انہوں نے اسمبلیوں سے آئین بنوا کر جو ہے کیوں نافذ نہیں کیا؟ اگر یہ تمہارا جو ہے یہ رویہ جو ہے یہ عین اسلام ہے تو پھر صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام نے اس اسلام پر کیوں نہیں عمل کیا؟ کچھ اللہ کا حیا کرو، ڈرو اللہ سے۔ تم نے اس قوم کے جو ہے بچوں پر، معصوم بچیوں پر کا جینا حرام کر دیا، صرف لوٹ مار کے لیے، صرف حرام کھانے کے لیے تم جو ہے یہ جو ہے پاپ کر رہے ہو، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہو، صرف پیٹ کی خاطر۔ تمہاری یہ اوقات ہے؟ ذرا ثابت تو کرو میڈیا پر آ کے کہ جو تم کر رہے ہو وہ عین اسلام ہے۔ بڑا شوق چڑھا تمہیں فتوے جاری کرنے کا، جب فلسطینی تباہ ہو گئے، ان کی بستیاں تباہ کر دی کافروں نے، تو تمہیں فتوے یاد آ گئے کہ مسلمانوں کے آنکھوں میں جو ہے اپنے فتووں کی دھول جھونک دیں۔ ان کو نظر نہیں آئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کرتوت کیا ہیں۔ اور ان کے آقا جو ہے جن کا یہ فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں وہ تو مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی فتوے دے دیں، جب ہمارے آئین کو جو ہے یہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ہمارے ہیں، اندر سے یہ ہمارے ہیں، اور حقیقت ہے یہ اندر سے یہود و نصارہ کے دوست ہیں، ان سے محبت کرنے ہیں، ان کے آئین اور فتنوں سے محبت کرنے والے علماء اور مفتی ہیں۔ یہ علماء اور مفتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی ذمہ داری سے اس امت کی اصلاح کے لیے، اور ان اصلاح کے لیے برباد کر دی امت۔ اور یہ دنیا میں بھی جو ہے یہ لیڈر ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی یہ لیڈر ہوں گے۔ جیسا قرآن نے کہا ہے فرعون کے بارے میں، یکدم قومہ یوم القیامہ، یہ دنیا کا لیڈر جو ہے فرعون، جو رب کا باغی اور رب کے پیغمبر کا باغی اور رب کے دین کے جو ہے وہ دشمن تھا، قیامت کے دن اس کو جو ہے ہم اس کی قوم کے ساتھ جہنم میں جب لے جائیں گے تو یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا۔ یہ علماء اس آیت سے نتیجہ نکال دیں کہ آپ کن کے آگے ہوں گے قیامت کے دن، جن کے ساتھ تم اسمبلیوں میں بیٹھ کر اور اسمبلیاں الیکشن لڑ کر تم جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہو، قوم کو ذلیل کر رہے ہو دنیا میں، تم ان لوگوں کے جو ہے لیڈر ہوگے قیامت کے دن۔ میڈیا پر آ کر میرے جن حوالوں سے جو ہے ثابت کر دیں کہ میں نے غلط کہا ہے، میں ساری قوم سے جو ہے معافی مانگ لوں گا۔ اور یہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہوں تو حیا کریں اللہ کا، ڈر جائیں اللہ سے۔ تمہیں سورہ فاتحہ کا بھی نہیں پتہ ہے، سورہ کافرون کا بھی تمہیں نہیں پتہ ہے جو روز نماز میں پڑھتے ہو، تم کیسے عالم اور مفتی ہو گئے؟ یہ جال سازی قوم کے ساتھ، امت کے ساتھ مسلط کرو تم جو جھوٹ و نصارہ کا فتنہ اللہ کی زمین پر، جس کو اللہ نے جو ہے ختم کرنے کا حکم دیا سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں، جس کے خاتمے کا اللہ نے حکم دیا۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ تمہیں اللہ پر بھی یقین نہیں ہے، کہ اللہ کافروں کے نظام کو فتنہ قرار دے رہا ہے، تمہیں اللہ کی بات پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کہاں پہنچ گئے ہو؟
تم اللہ کی بات بھی نہیں مانتے کہ کافروں کا نظام جو ہے یہ فتنہ ہے، اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ ان آیتوں پر تمہارا ایمان نہیں ہے، تم نے ان کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو روزانہ پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ اور سورۃ کافرون، اس کو تم نے سمجھ کر نہیں پڑھا تو باقی تم نے قرآن کہاں پڑھنا ہے؟ سورۃ مائدہ یا دیگر کو جو ہے صورتیں تم نے کہاں پڑھی ہیں؟ پڑھنی نہیں ہے آپ نے، کیونکہ یہ تمہارا سلیبس نہیں ہے۔ آسمانی دین تمہارا سلیبس نہیں ہے، تمہارا سلیبس جو ہے من گھڑت جو ہے وہ مذاہب ہیں جو تم نے خود بنا رکھے ہیں، اور ان من گھڑت مذاہب کی یہ برکت ہے کہ تم جو ہے شیطانی نظام جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہو، اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہو اللہ کی زمین پر۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟ جو تم کر رہے ہو وہ نہیں دیکھ رہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے رویے کا نتیجہ ہے کہ آج قوم جو ہے وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر تمہارے لیے بد دعائیں کر رہی ہے۔ لیکن اللہ بھی کہہ رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کو ذرا اچھی طرح جو ہے پیٹ بھر لینے دو حرام سے، ان کو جی بھر کر خرمستیاں کر لینے دو، میں پکڑوں گا ان کو، لیکن میں ان کو اچھی طرح دنیا کو دکھا لوں کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ جب جو ہے تباہی ہوگی مسلمانوں کے فتوے شروع ہو گئے، تم مذاق کر رہے ہو، اللہ کے فتوے کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ اب فتوے دے کر جب غزہ جو ہے، جب فلسطینی جو ہے تباہ کر دیے گئے ہیں، یہ تمہارا مذاق ہے اللہ کے فتوے کے خلاف۔ تمہیں پتہ چلے گا اس کی سزا کیا ہے۔ تمہیں تو مفتی جو ہے لیبل لگانے کی اجازت نہیں ہے اسلامی رول سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر جو ہے 2 آیتیں فرمائی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ النِّسَاءِ، نہیں ساری، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام کو کہ اے میرے حبیب ہم آپ کو مفتی کا فتویٰ دیتے ہیں، آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں، آپ جا کر جو ہے ان کا فتویٰ جاری کر دیں۔ نہیں، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو اللہ ہے جو تمہیں فتویٰ جاری کرتا ہے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ ان مفتیوں نے، علماء نے تو یہ سورہ نساء بھی نہیں پڑھی۔ کس جو ہے چیز کا رونا رویا جائے؟ کیا یہ سورہ نساء کی آیتیں نہیں ہیں؟ آگے فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي الْكَلَالَةِ، کلالہ کے بارے میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مفتی کا لقب دیتے ہیں لہذا آپ فتویٰ جاری کر دیں۔ نہیں، کیا کہا ہے؟ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہہ دیجئے اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مفتی کا لقب نہیں دیا۔ بتائیں کون سی سارے قرآن پاک میں کون سی آیت ہے ان دونوں آیتوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ میرے نبی ہم آپ کو مفتی بناتے ہیں، لقب دیتے ہیں، جاؤ جا کر فتوے جاری کرو۔ اللہ نے تو فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ہم وحی کے ذریعے ان کو حکم دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال جو ہے 28ویں پارے کی پہلی آیت میں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان، اللہ کی وحی کے بغیر بول نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، مدینہ منورہ میں ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی بچوں والے تھے، وہ بیوی سے اپنی ماں کے پشت برابر قرار دے دیا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق ہو جاتی تھی۔ شام کا مغرب کا وقت تھا،
عورت بڑی پریشان ہوئی کہ اس نے مجھے جو ہے ماں کی پشت برابر کہہ دیا، تو مجھے تو طلاق ہو گئی، اب میں بچوں والی ہوں، میں رات کہاں جاؤں گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا میں، اور آ کر جو ہے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن نے جو ہے مجھے ماں کی پشت برابر قرار دے دیا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی آپ کے فیصلے کا حکم آسمان سے اترے گا، وہی اترے گا، میں جو ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جادلک، وہ آپ سے لڑ رہی تھی، بحث کر رہی تھی، اللہ کے رسول مجھے فیصلہ فرمائیں، رات آ گئی ہے، میرے بچے ہیں، میں کہاں رہوں گی؟ کیا یہ قرآن پاک کی آیت نہیں ہے؟ تو جادلک، اے میرے حبیب، وہ آپ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ مجھے فتویٰ دیں، مجھے فیصلہ دیں، میں کیا کروں؟ اور جب نبی علیہ السلام نے جو ہے کہا کہ بی بی میں فیصلہ نہیں دے سکتا، فیصلہ آسمان سے آئے گا، آگے پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فیصلہ آسمان سے اللہ بھیجیں گے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، تو پھر آگے پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اللہ کا شکوہ شروع کر دیا کہ اللہ نے میرا فیصلہ کیوں نہیں اتارا؟ ان جادی علماء اور مفتیوں نے تو اس ایک آیت جو ہے سورہ مجادلہ کی وہ بھی نہیں پڑھی۔ اگر انہیں پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا کہ جب نبی اپنی مرضی سے جو ہے کوئی فتویٰ جاری نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کہہ، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ہم کہاں سے مفتی بن گئے؟ مفتی، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، مفتی صاحب، اور 9 عمر چھوکرے جو ہے وہ مفتی بنے پھرتے، 9 عمر، نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم۔ وہ کراچی والے جو ہے مفتی صاحب جو ہے وہ مہندی لگاتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے وہ یوٹیوب پہ، وہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے بندے دعا تھی یا آیت تھی، پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر کے جو ہے اس کو پئیں۔ اب اس مفتی کو جو ہے اتنا نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام نے کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنے سے منع فرمایا، اور وہ مفتی جو ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کا پانی پر دم کر کے اس کو پی جائیں۔ یہ ہے مفتی جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بھی نہیں پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ نبی علیہ السلام کے فرمان کا پتہ، مفتی صاحب مفتی ہو گئے۔ اور اس فتنے نے جو ہے جو اس امت کو برباد کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی کہیں بھی۔ یہ ساری بربادی جو ہے اس امت کی، یہ ہیں جعلی علماء اور جعلی مفتی۔ آئیں میرے خلاف جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں ثبوت دیں قرآن و حدیث سے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، میں ساری قوم سے معافی مانگ لوں گا۔ اور اگر میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، صحیح ہوں، درست ہوں، تو پھر ڈریں اللہ سے، رب کا حیا کریں، دنیا کے مال کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر جو ہے یہ ظلم نہ کریں اس قوم کے ساتھ کہ اس قوم کو دنیا سے بھی محروم کر دو اور دین سے بھی محروم کر دو۔ یہ 2 محرومیاں نہ کرو اس قوم کے ساتھ، یہ بہت بڑا ظلم ہے، نہیں نجات ہوگی تمہاری، یاد رکھیں۔ جس کو دیکھو مفتی، نہ قرآن کی سورہ فاتحہ کا پتہ، نہ اگر ان کو پتہ ہوتا قرآن پاک کا کہ سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون کے ذریعے جب بائیکاٹ کیا کفر کا، تو اس کفر کا پہلے دن ہی، جس دن 1973 کا آئین، چلو پیچھے کو چھوڑو، 1973 کا آئین جو ہے اس ملک کے علماء اور مفتیوں نے اس کو پاس کیا، اللہ کی زمین پر جو ہے اس فتنے کو نافذ کرنے کے لیے 1973 کی اسمبلی میں جو ہے انہوں نے پاس کیا۔ اگر یہ سورہ کافرون کو سمجھتے، یہ اسی وقت جو ہے پاس کرنے کے بجائے اس کی مخالفت کرتے، بائیکاٹ کرتے کہ نہیں، ہمارے نبی نے تو کفر کے فتنے کا بائیکاٹ کیا، ہم کس طرح اس کو پاس کریں؟ لیکن انہیں جو ہے اس میں اپنا جو ہے مستقبل نظر آ رہا تھا کہ کافروں کے نظام کے ذریعے جو ہے موج بن جائے گی، عیاشیاں ہوں گی،
بیرون ملک اندرون ملک جو ہے جائیدادیں بن دیں گے، قوم کے پیسے پر جو ہے وہ کھائیں پئیں گے، عیش کریں گے، ہوائی جہاز، سرکاری گاڑیوں، سرکاری رہائشوں میں جو ہے عیاشیاں کریں گے۔ ایسے مولوی بھی ہیں جنہوں نے جو ہے اسلام آباد میں قوم کے پیسے پر جو ہے انہوں نے بنگلے جو ہے کرائے پر لیے ہوئے تھے، پیسہ جو ہے وہ قوم دے رہی ہے، ججوں کے بل جو ہے بجلی کے جو قوم دے رہی ہے۔ ان علماء کو یہاں فتویٰ نہیں نظر آتا، جو قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس پر نہیں فتویٰ دے سکتے۔ انڈیا میں بجلی جو ہے 1 روپے یونٹ کے برابر میں ہے، اور یہاں جو ہے کہاں پہنچ گئے یونٹ ایک۔ یہ ان جو ہے جعلی علماء اور جو ہے مفتیوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہاں بھی فتویٰ دینا چاہیے۔ یہ ٹیکس جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے زکوٰۃ کا فلسفہ بیان کیا کہ زکوٰۃ جو ہے مالداروں سے لے کر غریبوں میں بانٹی جاتی ہے، اور ٹیکس جو ہے یہ اس کے الٹ ہے۔ غریبوں کے ہر لقمے پر، ہر چیز پر ٹیکس لگا کر جو ہے یہ ان علماء، جعلی علماء اور مفتیوں کے جو ہے اور ان کے ساتھی جو ہے اسمبلیوں کے اور دفاتر کے اداروں کے، ان کی عیاشیوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کتنی ہیں سرکاری گاڑیاں جو ہے جو استعمال ہو رہی ہیں، پٹرول بھی، گاڑی بھی، سب نوکر بھی، سب۔ یہ تو ججوں کا اصلاح نہیں کر سکے۔ تو اسمبلی میں قانون بناتے ہیں لوٹ مار جو ہے اس کے تحفظ کے لیے، یہ تو ججوں کو بھی نہیں کہتے کہ تمہاری لاکھوں تنخواہیں جو ہے تم اللہ کا خوف کرو، اتنی تنخواہ لوگوں جو ہے تم جو ہے قوم پر بوجھ بنے ہوئے، کچھ رعایت کرو، تمہارے بل بھی جو ہے وہ لوگ دیں، غریب آدمی دے۔ 1 یونٹ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے بجلی کا، اور ٹیکسوں کی بھرمار جو ہے۔ کیا ٹیکس اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ نبی علیہ السلام نے کوئی ٹیکس لگایا زکوٰۃ کے علاوہ؟ اگر لگایا تو کافروں پر لگایا، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی حفاظت پر خرچ کرنے کے لیے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کا ٹیکس لگایا، اور وہ زکوٰۃ بھی ان لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہیں، اور ان سے لے کر غریبوں میں زکوٰۃ تقسیم کیا، اور یہ ٹیکس جو ہے غریب کے ہر لقمے پر جو ہے لگا دیا گیا۔ یہ کیسے علماء ہیں، کیسے وہ یہ مفتی ہیں؟ ان کو یہاں فتویٰ دینا نہیں آتا ان کو، کیونکہ یہ خود حرام کھا رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے، اس لیے یہ ان چیزوں کے خلاف جو ہے یہ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ان کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، یہ حلال حرام کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جنہوں نے قوم کی اصلاح کرنی تھی وہ خود بدترین حد تک پہنچ گئے۔ تو یہ مفتی جو ہے جنہوں نے آج فتوے دیے ہیں کہ آج جہاد جو ہے وہ قوم پر اور جو ہے مسلمانوں پر فرض ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآنی فتوے کو جھٹلانے والے ہیں، یہ اس کی حیثیت کا انکار کر رہے ہیں کہ یہودیوں کے خلاف تو جہاد اسی دن جو ہے فرض ہو گیا تھا امت مسلمہ پر، جس دن اس نے پہلے دن جو ہے فلسطینیوں کے علاقے پر جو ہے ناجائز قبضہ کیا تھا۔ ذرا یہ جو فتنہ تم نے مسلط کیا اس قوم پر کافروں کا، شیطانی جمہوریت، ذرا اس پر بھی فتویٰ لگا دے ذرا کہ یہ کیسے حلال ہے، کیسے جائز ہے۔ اگر نہیں پتہ تو میں حوالہ دیتا ہوں، 8واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے لوگوں کی اکثریت کا حکم اور کہنا مان لیا تو اللہ کے دین سے تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ یہ آیت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا بھی علماء اور مفتیوں کو کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ جو کافروں کا فتنہ ہے شیطانی جمہوریت، اس کی بنیاد ہی اکثریت ہے۔ وہ اکثریت جس کو قرآن نے جو ہے جس کو قرآن نے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا کہ اکثر ہم یجہلون،
اکثرہم لا یشعرون، اکثرہم لا یعلمون۔ قرآن نے جس اکثریت کو برا کہا ہے یہ اس کافروں کے فتنہ شیطانی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ جس شخص کے حامیوں میں بدترین جاہل جو ہے ان کے ووٹ زیادہ ہو جائے وہ کامیاب ہے۔ ان کو تو قرآن کی کسی حصے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ان کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کرسیوں پر اگر نیک لوگ آئیں گے تو نیکی پھیلائیں گے، اور اگر چور ڈاکو آئیں گے تو پھر وہی جو ہے وہ لوٹ مار اور بدماشی پھیلائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب تمہارے حکمران جو ہے اذا امراؤکم شریرکم، جب تمہارے حکمران جو ہے وہ شریر لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، بدماش ہوں گے، فانتظر القیامہ، پھر تم جو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور دوسری حدیث ہے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر القیامہ، جب نااہل لوگ جو ہیں وہ کرسیوں پر آ جائیں گے تو پھر تم جو ہے قیامت کا انتظار کرنا۔ اور ان جعلی علماء اور مفتیوں میں وہ دو صفات جو سورہ بقرہ میں طالوت کو بادشاہ بناتے وقت اللہ نے بیان کی تھی کہ وَلَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ، خاص العلم، خاص علم، اللہ کے آسمانی دین کا علم جس کے پاس زیادہ ہے وہ جو ہے حق رکھتا ہے حکمرانی کا۔ اور دوسری صفت کہ بَسْطَهُ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، وہ جسمانی لحاظ سے بھی اعلیٰ ہو۔ یہ دو صفات جو ہے اللہ نے قرآن میں بیان کر کے قیامت تک ہم پر لازم کر دی۔ اور ان دونوں صفات میں سے ان علماء، جعلی علماء اور مفتیوں میں ایک بھی نہیں ہے، کریں ثابت۔ اگر یہ عالم ہوتے تو ان کو سورہ کافرون کی علم تو ان کافرون کا علم تو ہوتا نا، جس کے تحت نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا، اور نبی علیہ السلام مدینہ کی ریاست میں جو ہے اسلام نافذ کیا، آسمانی اسلام جو آج تک نافذ ہے اور قیامت تک نافذ رہے گا۔ یہ جعلی علماء جو ہے، یہ تو علماء مفتی جو ہیں یہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں سیرت طیبہ سے۔ ان کو جو ہے مدینہ کی ریاست کا میں جو ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے جو کوشش کر کے جو ہے اسلام نافذ کیا، ان کو تو یہ وہ بھی نظر نہیں آتی۔ یہ حال ہے، ان کو کوئی قرآن کی کسی آیت کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو۔ اور علامہ اقبال نے بھی اس اکثریت کو جو ہے برا کہا، فرمایا کہ یہ مغربی جمہوریت جو ہے اس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، پرکھا نہیں جاتا کہ ان میں سے کوئی انسان بھی ہے یا نہیں ہے۔ جب جاہلوں اور چوروں ڈاکوں کی اسمبلیاں بنیں گی اور ان کے جو ہے وہ اور ان کے جو ہے رشتہ دار کرسیوں پہ آ جائیں گے تو پھر تو تباہی ہوگی، پھر اور کیا ہوگا۔ اور ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ اگر یہ جعلی علماء مفتی بن جائیں تو یہ کوئی جعلی یہ ان جیسے ہی ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمانا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی شمار ہوگا۔ اور جو ہے وہ فارسی میں شعر ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا تو نیک بن جائے گا، صحبت طالح ترا طالح کنت، بروں کے ساتھ بیٹھے گا تو برا ہی بن جائے گا۔ اگر اسمبلیوں میں جو ہے اللہ کے ماننے والے نیک لوگ ہوتے، اب تو اسمبلیاں تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے، نبیوں کو بھی قانون سازی کا جو ہے لوگوں کے لیے قانون سازی کا اختیار نبیوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی جو ہے آئین دیا ہے۔ یہ جو اسمبلیاں بنا کر آئین بنا رہے ہیں یہ رب کا مقابلہ ہے، یہ رب کی بغاوت ہے۔ خواہ وہ عالم ہوں یا مفتی ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں اس قوم کی تباہی اور بربادی اور لوٹ مار کے لیے، یہ اللہ کے جو ہے مقابلے میں بدترین دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے۔
یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، یہ آئین نہیں بنا رہے، یہ رب کی بغاوت کا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اسمبلیاں بنائی تھی جاہل لوگوں کی؟ اور اسمبلیوں کے لوگ یہ جو ہے نہ قرآن نہ اللہ کے دین کو جانتے ہیں، نہ جس قانون کو لے کر بیٹھے ہیں اس کی بھی تعلیم نہیں ہے ان کے پاس۔ ان ایم پی ایز ایم این ایز ان کی اکثریت وہ ہے جنہوں نے جو ایل ایل بی قانون جو ہے یہود و نصارہ کا، اس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اس ادارے کا دروازہ بھی نہیں دیکھا، بالکل ان پڑھ اور جاہل۔ گوجرانوالے سے جو ہے یہ تحصیل وزیر آباد کا ایک جو ہے ایم پی پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ منتخب ہوا تھا، بڑے سال ہو گئے ہیں، چٹھا صاحب، تو وہ انگوٹھا لگاتا تھا، ان پڑھ تھا تو قانون ساز اسمبلی کا ممبر بن گیا۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جب تمہارے حکمران جو ہے وہ نااہل ہوں گے، اہل وہ ہے جو سب سے بڑا عالم دین ہے اور جسمانی طور پر جو ہے تندرست اور توانا ہے، اور اس دوسری صفت میں جو ہے عورتوں کی حکمرانی بالکل جو ہے وہ منع ہے، اور جو ہے جسمانی طور پر جو ہے اپنا مضبوط نہیں ہو سکتی، جہاد کے قابل نہیں ہے وہ۔ لیکن یہ علماء اور مفتی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے قوم پر حکمرانی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں پیٹ کی خاطر، سارے پاپ جو ہے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو قرآن پاک میں یہ بھی نہیں پڑھا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کی حکمرانی ختم کر دی تھی، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میری سرکشی نہ کرنا اور میرے فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اور وہ سلیمان علیہ السلام کے ایک جملے کے بیان پر جو ہے وہ چھوڑ کر کرسی جو ہے ان کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس بیچاری کے جو ہے اس کے جسم میں جو ہے اس کے جو ہے صلاحیتوں میں مضبوطی کہاں سے آ گئی؟ ایک ہی جملہ لکھا تھا سلیمان علیہ السلام بسم اللہ کے بعد کہ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میری سرکشی نہ کرنا اور میرے فرما بردار میرا حکم مانتے ہوئے چھوڑ کر کرسی آ جاؤ میرے پاس، میری حکمرانی میری بادشاہ تسلیم کر لو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح ترقی کر سکتی ہے جس کی حکمرانی جو ہے وہ عورت کے پاس ہو۔ اب یہ جو علماء جو مفتی ہے، نہ انہوں نے سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ پڑھا، قرآن تو پڑھتے ہی نہیں نا، یہ نہ حدیث پڑھتے ہیں۔ اگر حدیث پڑھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہ پا لیتے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس کی حکمرانی جو ہے عورت کے پاس ہو۔ نہ ان کے پاس قرآن کا علم ہے، نہ ان کے پاس حدیث کا علم ہے۔ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا، قرآن حدیث کا علم ہوتا تو یہ کسی عورت کی حکمرانی کی حمایت کرتے؟ یہ کیا یہ نہیں کر رہے مفتی اور علماء جو ہے عورت کی حکمرانی کی اس وقت جب ماضی میں انہوں نے نہیں مدد کی؟ آئیں ذرا اس کو مسئلے کو جو ہے آ کر میڈیا پر جو ہے بتائیں، ثابت کریں کہ عورت کی حکمرانی جو ہے عین قرآن سنت کے مطابق۔ میں ساری قوم سے معافی مانگ لوں گا اپنے جرم کی۔ تو یہ جو جہالت لے کر جو ہے ہم پر مسلط ہیں، جعلی لیبل لگا کر، ان کو نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اس قوم کے غریب بچوں پر جو ہے ان کو ترس ہے۔ قوم کے غریب بچے اور بچیاں جو ہے وہ روکھی سوکھی کو ترس رہے ہیں، اور میڈیا پر جو ہے پولیس والے پکڑتے ہیں، پارکوں میں جو ہے وہ عورتیں اور مرد جو ہے وہ تعلقات قائم کرتے پکڑتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی کس طرح ہم جہاں ہمارا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو ہم کہاں سے کھائیں۔ یاد رکھیں علماء اور مفتی، تمہاری خیر نہیں ہے، یاد رکھیں۔
جو لوگ بھوک کی وجہ سے، رزق نہ ہونے کی وجہ سے جرائم کر رہے ہیں، یاد رکھنا قیامت کے دن جب تمہارے گریبان ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ ٹی وی پر ایک عورت جو تھی، بچہ اس کی گود میں نے دیکھا اس کو ٹی وی پر، پولیس نے اس کو پکڑا کہ تو یہ دھندا کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند فوت ہو گیا، میرے بچے ہیں، میں کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں روزی کا سوائے اس کے۔ علماء اور مفتی یاد رکھو، اس عورت کے ہاتھ میں تمہارا گریبان ہوگا، یاد رکھنا۔ تم اپنے پیٹوں کی خاطر جو ہے تم نے یہ حال کر دیا ہے لوگوں کا، شریف لوگوں کا، شریف گھرانوں کی عورتوں کو تم نے جو ہے بے بس کر دیا ہے، مجبور کر دیا کہ برائی کے ذریعے وہ روٹی کما کر کھائیں۔ ٹی وی پر دکھاتے ہیں یہ پارکوں میں جو رات کے وقت جو ہے یہ دھندا ہو رہا ہے، اور جب پولیس پوچھتی ہے تو کہتے ہیں جی کیا کریں، کہاں سے کھائیں، کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں روزگار کا۔ اور یہ جو ہے دولت کی لوٹ میں نشے میں پھر رہے ہیں یہ عالم اور مفتی۔ ان کے اندر کون سی صلاحیت ہے قرآنی یا حدیث کی؟ کون سی صلاحیت ان کی، کون سی بات ہے ان کے اندر؟ آگے ہیں فتویٰ دینے کے لیے کہ آج جہاد فرض ہو گیا۔ انہوں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں ہے کہ جہاد تو اس وقت سے فرض تھا، ہو گیا تھا جس دن اسرائیل نے جو ہے پہلا بڑی بدماشی کی تھی، عربوں کے جو ہے سرزمین پر قبضہ کیا تھا۔ جہاد تو اس وقت قرآن پاک کی روح سے جہاد تو اس دن ہی فرض ہو گیا تھا، اور یہ اب کہتے ہیں اب فتوے آ رہے ہیں جی اب جو ہے جہاد فرض ہو گیا۔ لو کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، بس پیٹ کی خاطر انہوں نے جو ہے یہ سارا فتنہ جو ہے برپا کر رکھا ہے۔ اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی میں انہوں نے فرقے بنا رکھے ہیں، اور ان کی فرقوں کی جہالت کی بنیاد پر یہ جو ہے جو کفر کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اگر یہ قرآن حدیث پڑھتے تو کبھی بھی کافروں کے فتنے کو نہ اپناتے، نہ اس کی حمایت کرتے۔ ان کے اندر غیرت ہوتی، اور غیرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیرت پیدا ہوتی ہے ایمان سے، الحیاء من الایمان، حقیقی شرم و حیا جو ہے حقیقی ایمان سے ہے۔ جس کے سینے میں حقیقی ایمان، سچا ایمان ہے تو اس کے اندر حقیقی غیرت بھی ہے، اور جس کے سینے کے اندر جو ہے حقیقی ایمان نہیں ہے اس کے اندر حقیقی غیرت بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہود و نصارہ جو مرضی کرنے، اس نے تو غلامی جو ہے وہ غلامی کا حق ادا کرنا۔ تو پاکستان جو ہے، پاکستان کے ساتھ ساتھ جتنے ملکوں میں بھی مسلمانوں کے حکمرانوں نے جو ہے وہ شیطانی جمہوریت جو ہے اس کے ذریعے کافروں کے فتنے کو مسلط کیا ہوا ہے، وہ سب کافروں کے جو ہے غلام ہیں یہود و نصارہ کے۔ وہ ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، وہ غلام ہیں ان کے۔ غلام اپنے آقا کے خلاف جہاد کس طرح کر سکتا ہے؟ جس نے غلامی کی لعنت کا پٹا جو ہے اپنے گلے میں ڈال لیا تو وہ اپنے آقا کے خلاف کس طرح جو ہے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا؟ وہ تو بے غیرت ہو گیا۔ اور یہ فتوے جو ہے صرف دکھاوے کے لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں کہ مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیتا جہاد کا۔ نہ اس مفتی نو قرآن دا پتہ، نہ حدیث دا پتہ۔ جدوں فلسطین جو ہے غزہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگی تو اب فتوے شروع ہو گئے، انہوں نے فتوے شروع کر دیے۔ پہلے خاموش تھے، اور خاموشی جرم ہے اللہ کے کاغذوں میں۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھیں اور جو خاموش رہے تھے، دونوں پر اللہ کا عذاب آ گیا تھا، اور وہ گروہ بچا تھا جو ان کو منع کرتا تھا۔ خاموشوں پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکلیں ان کی بندر بنا دیا تھا۔ سال سے یہ خاموش بیٹھے رہے ہیں، اب تباہ و برباد ہو گیا جو غزہ اور فلسطین جو ہے، اب کہتے ہیں یہ جہاد فرض ہو گیا۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے اللہ کا حیا نہ رہے، اللہ کا خوف نہ رہے،
پھر تو جو مرضی کرتا جا، پھر تو تیری اصلاح ناممکن ہے، تجھے کہنا نہ کہنا برابر ہے کہ تو نے اپنا ضمیر جو ہے وہ کافروں کے پاس فروخت کر دیا، تو بے ضمیرہ ہو گیا، تیرے سینے میں نہ ایمان ہے نہ غیرت ہے۔ اگر تیرے سینے میں کھرا ایمان اور کھری غیرت ہوتی تو تو جو ہے اس دن فتویٰ دیتا جس دن اسرائیل نے پہلا بم گرایا تھا غزہ کی بستی پر۔ اس دن تو جو ہے تمام مسلمان جو ہے ایک ایک بم بھی گراتے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی۔ وہ تو مطمئن ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب انہوں نے ہمارا نظام جو ہے شیطانی جمہوریہ مسلط کی ہوئی ہے اپنے ملکوں پر، تو یہ تو ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری مخالفت کس طرح کر سکتے، یہ ہمارے خلاف حملہ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اپنے ہیں، یہ تو دلی طور پر ہمارے دوست ہیں، ان سے ہمیں خطرہ کیسا؟ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور دیکھ لیں وہ بیچارے تباہ ہوتے رہے، سال ہو گیا، ارد گرد کے کسی مسلمان کے اندر جو ہے غیرت نہیں آئی، اس لیے کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ شیطانی جمہوریت نے ایمان چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور یہ شیطانی جمہوریت جو ہے یاد رکھیں یہ لوگوں کے دلوں میں منافقت پیدا کرتی ہے۔ الیکشن کے وقت آتے ہیں، بٹی صاحب آتے ہیں، جی میں آپ کا خادم ہوں، ووٹ دے دیں مجھے۔ اور جی بٹی صاحب بات ہی کو نہیں، ہم ووٹ ہی آپ کے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور جب جو چلا جاتا ہے کہتے ہیں بڑا الو کا پٹھا ہے، یہ بڑا خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں دینے۔ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ اس کے منہ پر کچھ اور بعد میں کچھ۔ اس کے بعد میاں صاحب آ گئے، اور جی میاں صاحب بات ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے گھڑے کی مچھلی ہیں، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو ووٹ دیا۔ میاں صاحب خوش خوش چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، اس کے جانے کا وہ کہتے ہیں بڑا خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ اس کے بعد بٹ صاحب آ جاتے ہیں، بٹ صاحب کہتے ہیں میں تمہارا خادم، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، ووٹ لے کر 5 سال وہ نظر ہی نہیں آتے کسی کو۔ وہ جو ہے قوم پر اس طرح ظلموں میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قوم کہاں ہے، وہ ظلموں میں ایسے غرق ہو جاتے ہیں۔ اور جب بٹ وہ جاتا ہے خوش ہو کر، وہ کہتے ہیں بٹ بڑا خبیث ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا۔ کیا یہ منافق نہیں ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے ہمارے اندر؟ ووٹ دینے والے بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور دینے والے بھی جھوٹے وعدے کرتے ہیں، دونوں منافق۔ اور نبی علیہ السلام نے منافق کی جو پہچان بتائی ہے، نشانیاں بتائیں، ان میں پہلی نشانی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ ویسے تو مانا خانہ، جب اس کے پاس کوئی قومی امانت ہوتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے۔ کیا یہ لٹیرے چور ڈاکو جو ہے جو قوم کو لوٹ رہے ہیں، یہ منافقانہ صفت نہیں ہے؟ یہ قوم کی خیانت نہیں کی انہوں نے؟ یہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر جو جائیدادیں بنی ہیں یہ حلال مال سے بنی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ہے نبی علیہ السلام جو فرمائی ہیں منافق کی نشانیاں، وہ پوری کی پوری ہم پہ فٹ ہوتی ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ووٹ کا وعدہ کر دیا کہ بٹ صاحب دیں گے آپ کو، لیکن دینا نہیں اس کو، وعدہ خلافی کر دی۔ اور بٹ نے بھی وعدہ خلافی کی، اس نے کہا میں تمہاری خدمت کروں گا، 5 سال وہ نظر ہی نہیں آتا۔ یہ شیطانی جمہوریت ہمارے اندر منافقت پیدا کر رہی ہے۔ ہم زبان سے اسلام کے گیت گاتے ہیں لیکن دل سے جو ہے ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں۔ ان کا فتنہ جو ہے وہ ہمیں بہت عزیز ہے، پیارا ہے، کیونکہ اس کی کمائی ہم کھاتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اندر منافقت۔ اور ہم جو ہے مفتی بن کر بیٹھ گئے، علماء بن کر ہم بیٹھ گئے، اور یہ ہمارا کردار، ہمارا جو ہے جو ہمارے کرتوت ہیں اس قوم کے ساتھ، جو ظلم ہیں، وہ سامنے رکھ کر دیکھ لو کہ کیا ان کے اندر کوئی ایمان والی بات ہے؟ نبی علیہ السلام میں ایمان سے جو ہے حیا پیدا ہوتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حقیقی حیا حقیقی ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔
قوم دیکھ لے ان کے مفتیوں اور علماء کے اندر کوئی ایمان یا حیا کی بات ہے؟ ان کو رب کا حیا نہیں ہے کہ یہ رب کی زمین اور رب کی مخلوق پر جو ہے رب کے دشمنوں یہود اور نصارہ کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ ان کو رب کی زبان پر رب پر ان کو اعتبار نہیں ہے، جو کہتا ہے اپنے قرآن پاک میں کہ یہ کافروں کا فتنہ ہے، اس کو ختم کرو۔ ان کو رب کی بات پر یقین ہے، مفتی کیسے بن گئی ہے؟ جن کا رب کی بات پر ایمان نہیں بنا آج تک اتنے سالوں سے، وہ علماء اور مفتی کیسے بن گئے؟ کیا یہ قرآن پاک نہیں ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ؟ کیا ان علماء اور جو مفتیوں کا جو ہے اس اللہ کی آیت پر ایمان ہے؟ اگر ایمان ہوتا تو کم از کم یہ اس فتنے کا بائیکاٹ کرتے، کم از کم، اور اس کو کبھی بھی جو ہے اللہ کی ضمیر مخلوق پر مسلط نہ کرتے اپنے پیٹ کی خاطر۔ تو ان جعلی دیوانوں نے جو ہے قوم کو جو ہے دنیاوی طور پر اور دینی طور پر جو ہے ہم تباہ و برباد کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ اور انشاءاللہ ان کے گریبان جو ہے قیامت کے دن جو ہے اس قوم کے جو ہے مظلوموں کے ہاتھ میں ہوں گے، یہ نہیں بچ سکیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، میرا نہیں ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا کسی کے ساتھ وہ پکڑا جائے گا قیامت کے دن۔ اور سب سے بڑے ظالم جو ہے اس قوم کے وہ علماء اور مفتی ہیں، جنہوں نے اس معاشرے سے برائی ختم کرنی تھی، کافروں کے فتنے ختم کرنے تھے، انہوں نے کافروں کے فتنے کے ذریعے بے شمار فتنے مسلط کر دیے، بلکہ جو ہے وہ خود ہی فتنے بن گئے اس قوم کے لیے، فتنے کو مسلط کر کے خود فتنے بن گئے۔ تو یہ گزارشات تھیں ان کے فتووں کے بارے میں کہ ان کے فتوے رب کے فتوے کو جھٹلانے والے ہیں۔ انہوں نے رب کے فتوے کو نہیں مانا، اپنے فتوے جڑ دیے انہوں نے۔ جس دن سے جہاد فرض تھا اس کو انہوں نے اس کے مقابلے میں اب کہا ہے، جب غزہ والے تباہ و برباد ہو گئے، شہید ہو گئے، اب جو ہے اب فتوے آ رہے ہیں، اب جہاد فرض ہو گیا۔ یہ دین میں خیانت ہے، بددیانتی ہے ان کی۔ ان کو حق بات کرنی چاہیے تھے، پہلے روز اول سے کہنی چاہیے تھی کہ جب سے اسرائیل جو ہے وہ ظلم کرنا شروع کیا اس نے، اسی دن سے جہاد مسلمان پر فرض ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جعلی مذہبی پیش روم سے جو ہے نجات دلائے۔ اللہ ہماری بھلائی کے لیے کوئی نیک دل، اللہ سے ڈرنے والے حکمران جو ہے وہ لے آئے، ورنہ نبی علیہ السلام تو فیصلہ کر دیا کہ جب تمہارے حکمران جو ہے وہ شریر بدماش اور نااہل جو ہے وہ آ جائیں گے کرسیوں پر، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ اب تو نظر یہی آتا ہے کہ ان کی اصلاح ناممکن ہے۔ جس قوم کے علماء مفتی جو ہے وہ برائی کے جو ہے لیڈر بن جائیں، پھر کافروں کے فتنے کے لیڈر بن جائیں، تو اس قوم کی پھر اصلاح کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پہ رحم فرمائے۔ اصلاح کی امید نہیں ہے۔ ان کے جو کرتوت ہیں، جو ظلم ہیں، وہ بڑے سخت ہیں، وہ اس قوم کے جو ہے نہیں چھوڑیں گے اس قوم کو۔ ان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے، کوئی ترس نہیں ہے۔ کافروں کے فتنے کی وجہ سے یہ بے رحم اور سنگ دل ہو چکے ہیں، اس لیے ان سے کوئی بھلائی کی خیر واقعی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے مطابق۔ اب قیامت کا ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جیسے بھی ہے دن جو ہے اہل ایمان جو ہے وہ پس رہے ہیں، گزارنے جیسے دن گزرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہت برا حشر ہوگا۔ جنہوں نے اس قوم کا حشر کیا ہے ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ لوگ جو ہے جھوڑیاں اٹھا اٹھا کے ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے کوئی آنکھیں بند نہیں کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں حق قرآن و سنت کے مطابق جو ہے بات کہنے کا حوصلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ حق کہنے میں جو ہے جو آنے والی جو ہے وہ مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروفیسر محمد انوراوان ہوشیار پوری۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔